ابوالفضل علم دارم، چه سان نعش تو بردارم، چه سان رو در حرم آرم، نه قوت در کمر دارم، ابوالفضل علم دارم. نگهبان حرم عباس، امید خواهرم عباس، پناه دخترم عباس، چه سان نعش تو بردارم. بیا برگرد خیمه دارم، چه غم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. شروع اللہ کے نام سے جو واحد ہے، جو احد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. شروع اللہ کے نام سے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا. شروع اللہ کے نام سے جسے 1,24,000 پیغمبروں نے سجدہ کیا. شروع اللہ کے نام سے جسے محمد عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا. شروع اللہ کے نام سے جسے علی نے سجدہ کیا، جسے فاطمہ سلام اللہ علیہا نے سجدہ کیا، جسے حسن نے سجدہ کیا کربلا کی تپتی ریت پہ، جسے حسین نے سجدہ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور تمام انبیاؤں کے سردار ہیں. ہمارا لاکھوں کروڑوں اربوں درود السلام نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. 4 محرم ہے آج، 4 محرم سن 2020. آج میرے والد صاحب کی برتھ ڈے ہے. انہیں ہم سے بچھڑے ہوئے 22 سال ہو گئے، تو اپنے فاتحہ اور دعاؤں میں میرے والد صاحب کو ضرور یاد رکھیے گا. آج دن جن 2 شہزادوں کا شہادت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ایک کا نام ہے اون، ایک کا نام ہے محمد. یہ دونوں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بچے ہیں. ایک روایت کے مطابق ایک کی عمر 11 سال اور ایک کی عمر 13 سال. شہادت شروع کرنے سے پہلے ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. ایک مومنہ بغداد میں رہتی تھی. رات کی تاریکی میں انہوں نے اپنے بچوں کو پکڑا اور بولا، بچوں چلو ہمیں ایک سفر پہ جانا ہے. بچوں نے بولا، ماں آپ خود کہتی ہیں کہ اتنی رات کو سفر نہیں کرنا چاہیے. ان سید زادی نے بولا، نہیں ایک ضروری کام ہے میرے ساتھ چلو. ماں نے بچوں کے ہاتھ پکڑے اور صحرا کی طرف چلیں اور جب دیکھا کہ دور دور تک کسی آبادی کا کوئی آثار نہیں ہے تو بچوں کو بولا، زمین پہ بیٹھ جاؤ. بچوں کو زمین پہ بٹھایا اور کہنے لگیں، بچوں میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں. بچوں دیکھو محرم کا چاند طلوع ہو گیا. بچوں ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. بچوں نے پوچھا، ماں اہل بیت کون ہیں؟ ماں نے بتایا کہ یہ اہل بیت ہیں. ماں نے بتایا کہ بچوں ہمارے مولا کو اس دن قتل کیا گیا. بچوں علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری. بچوں علی اصغر کو وہ تیر مارا گیا جو اس بچے کے جسم سے زیادہ بڑا تھا. ماں بچوں کو مصائب سناتی رہی. بچے رونے لگے، کہنے لگے، ماں ہمارا مولا کتنا غریب تھا، ہمارے مولا پہ کتنے ظلم ہوئے.
جب ماں نے بچوں کو مصائب سنا دیے تو ماں نے بچوں سے بولا تم میں سے کسی کو یہ مصائب یاد ہوئے؟ تو ایک بچہ کہنے لگا ماں مجھے یاد ہو گئے۔ ماں نے کہا بیٹا اب تم پڑھو اور میں بی بی فاطمہ کو رو کے پرسا دوں گی۔ یہ ان دنوں کے حالات ہیں کہ جب مولا کا نام لینے پہ بھی آپ کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ آج کا دور بہترین دور ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے آن لائن مولا کا نام اور مولا کی شہادت سن رہے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام اور مولا علی کوفے میں تھے، تو ایک دن مولا علی نے امام حسن علیہ السلام سے بولا حسن مجھے زینب بہت یاد آ رہی ہے، حسن زینب کو مدینہ سے لے آؤ، لیکن حسن خیال رکھنا سفر رات کا کرنا۔ رات کا سفر کرنے کے لیے اس لیے کہا گیا پردے کی وجہ سے۔ امام حسن مدینے گئے، بی بی زینب کو لے کے کوفہ پہنچے۔ کوفے کے بعد مولا علی انتظار کر رہے تھے کہ مولا علی نے امام حسن سے بولا حسن وہ اونٹ کی رسی مجھے تھما دو۔ تاریخ نے لکھا مولا علی نے بی بی زینب کی اونٹ کی رسی پکڑی اور ایک کوفے کے سٹارٹ میں ایک چوک میں آئے، آ کے کہا زینب اونٹنی کے اوپر سے پردہ ہٹاؤ۔ بی بی نے پردہ ہٹایا تو مولا علی نے کہا زینب یہ کوفے کا چوک ہے۔ بی بی نے اس چوک کو دیکھا اور پردہ رکھ دیا۔ آگے گئے، پھر مولا علی نے بی بی زینب سے بولا پردہ ہٹاؤ۔ جیسی بی بی نے پردہ ہٹایا مولا نے کہا زینب یہ کوفے کا بازار ہے۔ بی بی نے مولا علی سے سوال کیا بابا میرا کیا تعلق چوک سے اور بازاروں سے؟ تو مولا علی نے فرمایا زینب ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں قیدی بنا کے اس چوک سے ان بازاروں سے گزارا جائے گا، کوئی تمہیں پتھر مارے گا، کسی کے ہاتھ میں گرم ریت ہوگی۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین شب عاشور 9 محرم کی رات خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے تو ایک خیمے سے ایک بی بی کی آواز آئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے دونوں بیٹے اون و محمد کو پاس بلایا اور کہنے لگیں دیکھو اون و محمد صبح تمہیں شہادت کے لیے سب سے پہلے جانا ہے، لیکن دیکھو اون و محمد اگر تم جنگ کرتے کرتے دریا کے قریب پہنچ جاؤ تو خبردار پانی پینا تو دور کی بات پانی کی طرف دیکھنا بھی مت، علی اصغر خیمے میں پیاسا ہے، علی اکبر خیمے میں پیاسا ہے، تمہارے ماموں امام حسین وقت کے امام پیاسے ہیں۔ دونوں بچوں نے ماں سے وعدہ کیا کہ ماں ہم پانی کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ تاریخ نے لکھا بہت سخت جملہ ہے اس ماں کے لیے جس کے 11 سے 13 سال عمر کے بچے۔ تاریخ نے لکھا کہ ماں نے دونوں بچوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ تاریخ میں لکھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دونوں بچوں کے بال بنائے۔ ایک روایت میں آیا کہ ماں نے بیٹوں کی آنکھ میں سرما ڈالا۔ میں آج صبح سے سفر میں ہوں، میں تھکا ہوا بھی ہوں اور بہت مشکل ہوتا ہے آل محمد کی مصائب پڑھنا۔ مصائب پڑھتے پڑھتے ایک بات بتا دوں کہ دعا کی قبولیت کے کچھ وقت ہوا کرتے ہیں، ان میں سے ایک وقت وہ ہے کہ جب آل محمد کے مصائب بیان کیے جا رہے ہوں وہ دعائے قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنے دلوں میں اپنی اپنی جائز حاجات رکھیں، میں مصائب پڑھنا شروع کرتا ہوں اور میرے لیے دعا کریں کہ میں پڑھ سکوں، لیکن یاد رکھیے گا میں جو بھی آل محمد کے مصائب پڑھتا ہوں وہ مصائب بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں اور مصیبتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہم تھوڑا سا ایک حصہ پڑھتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ماں نے بیٹوں کو گلے نہ لگایا اور بولا دیکھو میرے بھائی پہ مصیبت آئی ہے بچوں، میں تمہیں اپنے بھائی حسین پہ صدقہ کرتی ہوں۔ دیکھو اون و محمد تمہارا نانا علی ہے، تم عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے ہو۔ دیکھو تمہارا بھائی پیاسا ہے،
پانی کی طرف نہ جانا۔ دونوں بچوں نے ماں سے وعدہ کیا۔ تاریخ نے ایک جملہ اور لکھا کہ بچوں کے قد چھوٹے تھے، ایک 11 سال کا تھا، ایک 13 سال کا، اور جذبہ اتنا بلند تھا کہ امام حسین کہ جب بھی پاس سے گزرتے تو بچے پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے کہ کہیں ماموں یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم چھوٹے اور ہمیں روک دیں۔ عصر عاشور کا وقت آیا، 10 محرم کا دن آیا۔ بی بی نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا، کہا آپ میرے بیٹوں کو شہادت کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو میرے حق کا واسطہ میرے بیٹوں کو اجازت دیں۔ امام حسین نے اجازت دیا۔ تاریخ نے لکھا اون کو مولا عباس نے زین پہ چڑھایا، گھوڑے پہ بٹھایا، محمد کو امام حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا۔ یہ اون و محمد مولا عباس کے شاگرد تھے۔ تاریخ نے لکھا ان دونوں بھائیوں نے، ایک بھائی نے لیفٹ سے ایک بھائی نے رائٹ سے یزید کی فوج پہ حملہ کیا، اور حملہ کرتے کرتے 11 میل تک یزید کی فوج کو دوڑایا اور یزید کی فوج کے دل میں مڈل میں پہنچ گئے۔ عمر ابن سعد اللہ لعنت کرے اس کے اوپر، یہ چیف آف آرمی سٹاف بنا ہر کے بعد۔ یہ دونوں بھائی لڑتے لڑتے عمر ابن سعد کے خیمے میں پہنچ گئے۔ یاد رکھیے گا جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو چیف آف آرمی سٹاف کا جو خیمہ ہوتا ہے، جو جگہ ہوتی ہے، وہ بہت سیکیور ہوتی ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے، علی کے نواسوں نے کیا جنگ کی، اپنے تاریخ کے بڑے بڑے لائنوں کو واصل جہنم کیا۔ عمر ابن سعد نے دیکھا کہ یہ دونوں بچے جنگ کرتے کرتے لشکر کے قلب تک پہنچ گئے، دل تک پہنچ گئے۔ عمر ابن سعد نے لشکر کو بولا دیکھو ہاشمی جوان ہیں، انہیں پانی نہ مل جائے، اگر انہیں پانی مل گیا تو قیامت تک انہیں ہرا نہ سکو گے۔ آل محمد کے جتنے بھی جوان تھے سب کو دھوکے سے مارا گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ دونوں بھائی جب جنگ کر رہے تھے تو کسی ملعون نے آواز دی کہ وہ دیکھو بی بی زینب کے خیمے پہ حملہ ہو گیا۔ دونوں بچے جیسے مڑے، تاریخ نے لکھا اون کے سر پہ ایک ملعون نے گرز مارا۔ جیسے ہی گرز مارا اون کا سر پیچھے سے کھل گیا۔ اون جیسے ہی ذوالجناح سے گرنے لگے، ماموں کو آواز دی مولا حسین ہماری مدد کو آئیں۔ تاریخ نے لکھا کہ جب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو گرتے دیکھا، ایک ملعون نے چھوٹے بھائی کے سر پہ تلوار سے حملہ کیا۔ امام حسین خیمے سے بھاگے دونوں بچوں کی طرف۔ جب بڑے بھائی کے لاش پہ پہنچے تو اون کی روح پرواز کر چکی تھی۔ جیسے ہی محمد کے پاس آئے تو محمد کی کچھ سانسیں باقی تھی۔ کہنے لگے ماموں جان، مولا حسین آپ ہماری ماں تک ہمارا سلام پہنچا دیجیے گا۔ مولا ایک میری عرض میری ماں کو بتا دیجیے گا کہ ہم نے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ تاریخ نے لکھا ہر جوان کا لاشا جب خیمے میں واپس آتا تھا تو اس جوان کی ماں پرسا دیتی تھی، روتی تھی، پرسا دیتی بھی تھی، پرسا لیتی بھی تھی۔ جب اون و محمد کی لاش امام حسین خیمے میں لائے تو بی بی زینب نے ایک آنسو نہ بہایا، نہ پرسا اولاد کی لاش پہ دیا، نہ کسی سے پرسا لیا۔ تاریخ نے لکھا بی بی زینب کو قیدی بنا کے جب کوفہ لے جایا گیا تو ان سب جتنے بھی شہداء تھے ان سب کے سر نیزے پہ بلند تھے، اور تمام بیویاں اپنے اپنے نیزوں کے نیچے اپنی اپنی اولاد کو رو رہی تھی۔ شمر نے امام سجاد سے بولا یہ 2 بچے کون ہیں؟ کیا ان کی ماں مر گئی کہ ان پہ رونے والا کوئی نہیں؟ بی بی زینب نے ایک بھی آنسو اپنے بچوں پہ نہ بہایا۔ میرے اندر بالکل بھی ہمت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں مصائب پڑھ سکوں، لیکن کچھ باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ جب بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا اور واپس مدینہ بھیجا گیا تو ساری مائیں اپنے اپنے بچوں کے سر لینے آئیں۔ تاریخ نے لکھا کہ اون و محمد کا سر لینے زینب نہ آئیں، بی بی فضہ نے ان کے سر لیے۔
تاریخ نے لکھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب مدینہ پہنچی تو سیدھا نانا کے قبر پہ گئیں اور جا کے گریا گیا، نانا تیرے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، نانا تیرے حسین کا سر جسم سے الگ کیا گیا، نانا میرے علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری، نانا میرے علی اصغر کو پانی نہ دیا، نانا میرے عباس کے بازو کاٹے، تاریخ نے لکھا انہوں محمد کا نام بھی نہ لیا۔ تاریخ نے لکھا کہ نانا کے روزے سے بی بی زینب بی بی فاطمہ کے روزے پہ گئیں، ماں کی قبر سے لپٹ کے کہنے لگیں ماں تیرے حسین کو ایسے قتل کیا، ماں میں 70 قدم پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی کہ شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا، ماں میں نے دیکھا علی اصغر کے گلے میں اس سے بڑا تیر مارا گیا۔ یہ کہتے کہتے روایت کے جملے ہیں کہ بی بی نے امام حسین کا کرتا نکالا اور قبر پہ بچھایا، جیسے ہی امام حسین کا کرتا قبر پہ بچھایا تو قبر میں زلزلہ آنے لگا، تو بی بی نے ایک جملہ کہا ماں تو نے تو صرف کرتا دیکھا، میں نے حسین کو 70 قدم سے ذبح ہوتے دیکھا۔ تاریخ نے لکھا بی بی زینب امام حسن علیہ السلام کے روزے پہ گئیں اور جا کے بتایا کہ بھائی ہمارے بھائی کو ایسے قتل کیا گیا، بھائی علی اکبر کو ایسے قتل کیا گیا۔ بی بی جس کی بھی قبر پہ گئیں جا کے اپنے بیٹوں کا ایک دفعہ بھی نام نہ لیا، ایک دفعہ بھی نہ روئیں اپنے بیٹوں کی لاش پہ۔ بی بی امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں تھی کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے حکم بھیجا کہ زینب سے کہو گھر آ جائیں۔ وہ زینب جو بہادری، جو اتنی اسٹرانگ تھی، جو امام حسین پہ روتی رہی، آخر تھی تو ماں بیبیوں کے سامنے اس لیے اسٹرانگ رہیں کہ بیبیاں بی بی زینب کو دیکھ کے ہمت لیتی تھیں۔ تاریخ نے لکھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو جیسی پیغام آیا کہ گھر آؤ، گھر چلنے لگیں، جگر بی بی کا منہ کو آنے لگا، دل گھبرانے لگا، صبر ٹوٹنے لکھا۔ تاریخ نے لکھا کہ بی بی جیسے ہی گھر پہنچی تو 2 چھوٹے چھوٹے مسلے بچھے دیکھے، وہ مسلے دیکھنے تھے کہ بی بی گھٹنوں کے بل گریں اور رونے لگیں، جناب عبداللہ سے کہنے لگیں عبداللہ مجھے میرے بچے یاد آ رہے ہیں۔ نگهبان حرم عباس، امید خواهرم عباس، پناه دخترم عباس، چه سان نعش تو بردارم بیا برگرد خیمه ای که سکارم، منو تنها نگذار ای علم دارم، بیا برگرد